پہلے شاید شرماتے بھی ہوں گے، آپ کو سینہ تان کے کہتے ہیں نام شیعہ، ٹھیک ہے. اس لیے کسی عمل کی ضرورت ہے کہ دن بہ دن ہم یکجہتی کا اظہار کریں، آپس میں پیار محبت کا اظہار کریں، غمی خوشی میں شرکت کریں. یہ بھول جائیں کہ اس کے ساتھ آپ کا اسلام کو ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو دیکھنے سے ملنے سے محسوس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے مومن بھائی ہیں. اور آنے والے دنوں میں محرم کے ایام آنے والے ہیں، تو اس میں پھر اور یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے. آگے دن بہ دن وہ اس طرح سے جو گورنمنٹ ہے نا، وہ تو مشکلات ہی پیدا کر رہی ہیں. مدارس کے حوالے سے آپ نے مجلس نہیں کروا سکتے، آپ یہ بغیر اطلاع دیے گھر میں نہیں کروا سکتے. تو اس کے ساتھ میں جو مسئلہ ہو وہ آپ ہمیں بھی آپ بتا سکتے ہیں، جو ہم آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ. تو اسی طرح یہ سلسلہ دن بہ دن بہتری کی طرف ہم توقع کرتے ہیں کہ چلے گا. لیکن اس پر سب سے زیادہ تعلیم پہ توجہ دیں. اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی تعلیم کروانے کی کوشش کریں. بچیوں کو زیادہ تر جو ہے وہ کوشش کریں. ہمارے ادھر قبلہ حسین قاضی صاحب مدرسہ چلا رہے ہیں اور بے لوز چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور دیکھیں یہ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو میرا خیال ہے باقی پھر سلسلہ بہتر سے بہتر چلا جائے گا. وہ ہفتہ وار مہینہ وار بھی کوئی نہ کوئی پروگرام رکھتے ہیں کہ عام بچیاں جو 10 میں داخل نہیں ہیں وہ بھی آئیں اور آ کے بنیادی تعلیم یا تربیت جو ہے وہ حاصل کریں. اس لیے ہماری جو مین چیز ہے وہ تعلیم ہے. تعلیم پر ہم جتنی توجہ دیں گے اتنا ہی ہمارے آنے والے بچے، آنے والا وقت، آنے والے دن جو ہیں اس میں بہتری نظر آئے گی. اور اسی چیز کی اشد ضرورت ہے. تو پیچھے کچھ آگے آگے تشریف لے آئیں. کافی جگہ پڑی ہے، ادھر بھی ہے، آگے آ جائیں. یہ پوسٹر لگا ہوا ہے، اس پہ دیکھا آپ نے کہ کافی لوگوں نے تعاون کیا ہے اور مزید ہم تعاون کی توقع رکھتے ہیں. ہمیں ادھر ایک اے سی کی ضرورت ہے اور اوپر جو ہے کنسٹرکشن کا کام شروع کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے سیمنٹ، بجری، سریا، کافی چیزیں ہیں جو کسی کے دل میں آئے یا جو وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا چاہے وہ خود لا کے دے دے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ایک اور میں نے بات عرض کی تھی کہ یہ نہ گھبرائیں کہ میں 100 روپیہ دے رہا ہوں میں 50 دے رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا. یہ آپ 10 روپے بھی دیں گے نا تو وہ بھی آپ کے وہ بہت ہوں گے انشاءاللہ. اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں. آپ کی استطاعت کتنی ہوگی، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے. بس یہ یقین کر کے دیں کہ ہم دیں. یہ نہیں کرنا کہ میرے پاس 500 کا نوٹ نہیں ہے یا 100 کا نہیں ہے، 50 کا نہیں ہے. آپ کی استطاعت جتنی ہے اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قطرہ قطرہ کرنے سے ہی وہ سمندر بن جاتا ہے. تو اس میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. باقی ضروریات یہ بھی یہ سمجھیں کہ ہم نے ایک دن آج ہم نے کھانا نہیں کھانا یا اس طرح نہیں کرنا. ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہوٹل میں بیٹھ کے ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. 4,000 5,000 خرچ کر دیا. تو اگر آپ ایک دن کا کھانا بچائیں، کہیں کہ ہم نے بارگاہ میں جانا ہے، ہم نے اسکول کا جانا ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش یہ ہے کہ نماز عید جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے. تو چونکہ جو کبھی کبھی نماز پڑھی جائے یا کام کیا جائے اس میں تھوڑی سی وضاحت لازمی ہوتی ہے اور اس میں بھول چوک بھی جو ہے نا اس کا بھی امکان ہوتا ہے. چونکہ روزمرہ جو کام ہوتا ہے وہ اس کا اور مسئلہ ہوتا ہے جو سال میں 1-2 دفعہ. یہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے. ابھی آج نماز ہم پڑھیں گے، ٹائم ہو گیا ہے. اس میں اذان و اقامت نہیں ہوتی اور 3 دفعہ صلات کہا جاتا ہے اور
عرفان صاحب کرسی ہونی ہے اتنے آ پڑھ لو. اچھا چلو ٹھیک, خالق سے دے تو 2 رکعت نماز, 2 رکعت نماز عید الضحیٰ پڑھتا ہوں, عید قربان پڑھتا ہوں. نہ لفظ یاد رہے تو ذہن میں ارادہ ہو. نیت کا تعلق ارادے سے ہوتا ہے, لفظوں سے نہیں ہوتا. 2 رکعت ساتھ پیش نماز کے قربتاً اللہ, کیا کہنا ہے؟ قربتاً. اللہ اکبر, الحمد, الحمد کے بعد کوئی دوسری صورت وہ پڑھتے ہیں, آپ نے سنی ہے. اور اس کے بعد پھر قنوت پڑھنے ہیں 5 دفعہ. وہ قنوت آپ نے ساتھ پڑھنے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ سارا مولوی رہندی گردن تو نہیں ہے, کچھ تو سامنے کرنا ہے. یعنی وہ قنوت آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے پیچھے اگر آتی ہے تو ساتھ پڑھ لیں, نہیں درود شریف پڑھ لیں, کچھ پڑھنا ہے قنوت میں, ٹھیک ہے. 5 دفعہ. پھر رکوع, سامع اللہ, پھر اسی طرح 2 سجدے, دوسری رکعت میں الحمد شریف, اس کے بعد دوسری سورہ. وہ الحمد شریف اور دوسری سورہ آپ نے نہیں پڑھنی, نہ پہلی رکعت میں نہ دوسری, ہر جماعت میں نہیں پڑھنی. ظہر کی جماعت ہو, صبح کی جماعت ہو, عشاء کی جماعت, کوئی بھی ہو. تو پھر قنوت آپ نے خود پڑھنے ہیں. قنوت میں درود پڑھ لیں یا نماز میں جو قنوت پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں 4 دفعہ. پہلی رکعت میں کتنی دفعہ جی؟ دوسری رکعت میں 4 دفعہ. پھر اس کے بعد رکوع و سجود اور تشہد, یہ نماز ہے. باقی کچھ مسائل ہیں عید قربان کے حوالے سے جو وہ بعد میں آپ کی خدمت میں التماس کروں گا. وقت ہو گیا تو آپ آمادہ ہو جائیں. الصلاۃ 3 دفعہ کہیں گے. الصلاۃ, الصلاۃ, اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى وسأله فجان احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وعلى محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وعلى محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفرنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفرنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فعلمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفرنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفرنا واعف عنا في الدنيا والآخرة
إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا خير المسؤولين ويا خير الموتين وارزقني وذكيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل وآل محمد اللهم صل على محمد وآل وعجل بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا سبحان الذي ابتلى البرايا بأنواع البلايا لئلا يبتل الجزاء وليحسن العطاء فبعث الرسل ونصب هداة خير السبل ضعيفة الحالات قوية بعظام النيات ولو شاء لجعلهم أولي قوة شديدة فظلت الأعناق لهم خاضعين وخفضت لهم أجنية المتكبرين الحمد لله الذي وضع البيت ببكة مباركا وهدى للعالمين وجعله مثابة للناس كافة ومأمننا للعاكفين والعابدين اعملوا عباد الله في مثل هذا اليوم ابتلى الله إبراهيم الخليل بذبح ولده إسماعيل فرآه الخليل في المنام وهو بين الركن والمقام أنه لوالده ذابح ولدمه سافح فأنبته من ركضة مرهوبة ومن منامه مرعوبا فقال لبني إني أرى في المنام عيانا أني أسبحك فانظر ما ترى يا سيد الورى فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولا تزمم صوبك عن دمي لئلا ترى شفيقة أمي وأقرأ عليها سلامي منعما واردد إلي قميصي مسليا وقل لها إن ابناك نقله مولاه الكريم إلى دار الخلد والنعيم فلما انتهت مقالته وانتهت وسيلته شده الخليل شدا وسيكا وجنع جاجا رفيقا فأقلبت الطير عليه آكفة وأثبتت الأرض والجبال راجفة والملائكة متضرية والوحوش متسرية والسماء من فوقهم تزج والأرض من تحتهم تؤج رحمة للطفل الصغير تعجبا من صبر الشيخ الكبير فناداه أرحم الراحمين
یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انک کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لاہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم فنادى عند ذلك الخليل بالمدية إلى ما داه من جبرائيل من الفدية فذبح قربانا وجهر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولد وان محمدا عبده ورسوله المجتبى وان علیا امیر المؤمنین سید الوصیین وان ذریۃ المعصومین ائمتنا اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ واغتنام طاعته واعداد العمل الصالح فی هذه الايام الفاضلہ الخالیہ قبل ان یعجب علیکم الموت الذی لا مہرب منہ ولا مفر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد سید المرسلین وعلی علی امیر المؤمنین وعلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعلى الحسن المقتول بجفا بسم الجفا والحسين الشهيد بكربلاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي المنتظر الحجة بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سب دوستوں کو، عزیزوں کو، مہربانوں کو عید سعید قربان عید الاضحیٰ مبارک۔ 2-3 گزارشات ہیں، چونکہ یہ قربانی کی عید ہے، آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے۔ قربانی کا وقت کون سا ہے، قربانی ذبح کیسے کرنی ہے، یہ کچھ تھوڑے سے مسائل جو ہیں ہمیں کچھ بندوں کو آگاہی ہے، کچھ بندوں کو آگاہی نہیں ہے۔ ہم متوجہ، آگاہی ہوتی ہے، متوجہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ قربانی کا جانور جو ہے اس کے لیے یہ قربانی مستحب ہے، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں واجب نہیں ہے۔ واجب ہوتی ہے منا میں، منا میں جو قربانی کرنی ہے وہ واجب ہے۔ وہ اگر قربانی نہیں کریں گے تو آپ بال نہیں کٹوا سکتے، قربانی نہیں کریں گے۔ اچھا ناراض ہو جانے، میں گل نہیں کرنی۔ اچھا، تو قربانی وہاں پہ بال آپ نے سنبھال کے رکھنے ہیں۔ جب حرم ادھر جانا ہے، منا میں حج کے لیے جانا ہے، بال نہیں مڈوانے، ناخن نہیں کتروانے جب تک آپ دوسرے دن شیطان کو پتھر نہیں، شیطانوں کو مار لیتے۔ پھر آپ نے قربانی کرنی ہے، قربانی کے بعد ناخن اتروا سکتے ہیں یا بال مڈوانے ہیں، جو بھی حکم ہے۔ لیکن یہاں کے لیے شرائط نہیں ہے، یہاں کے لیے یہ شرائط یکم درجہ کے بعد ناخن نہیں کٹوانا، یکم درجہ کے بعد داڑھی نہیں بنوانی، بال نہیں، یہ یہاں پہ نہیں ہے، یہ وہاں منا میں۔ ایک بات، دوسری جانور جو ہے
وہ اگر بکرا ہے تو وہ بہتر ہے 2 سال کا ہو، نہیں تو علماء کہتے ہیں سال کا بھی، سال سے اوپر ہو۔ گائے ہے اور اسی طرح بیل ہے، بھینسا ہے وغیرہ، یہ 2 سال سے اوپر ہو۔ دوندا شرط نہیں ہے، دوندا کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، دوندا 2.25 سال کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے 2 سال 1 دن کا ہو گیا تو قربانی لگ جائے گا، سمجھ آ رہی ہے جی؟ دوندا یہ ہے، آج کل چونکہ اب کیا کہیں، مسلمان ہی کہیں کہ وہ اس کے پلاس سے ان کے دان نکال دیتے ہیں، دیکھو جی دان نکل گئے، اس کا روسٹ اچھا ہے، اس کا ویٹ کافی ہے اور قد کافی ہے، ویٹ زیادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں جی 2 سال کا ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے ابھی وہ 2.25 سال کا ہو۔ یا اس کو پلاس سے ہلا لیتے ہیں کہ یہ دیکھو ہل رہے ہیں، اس کی عمر پوری ہو گئی۔ آپ کو یقین ہے 2 سال کا، یا بندہ ایسا ہے قابل اعتبار، وہ کہتا ہے جی میں یقین محکم سے کہتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنے والا، 2 سال کا ہو گیا تو قربانی لگ سکتا ہے۔ چاہے ایک کائنات 2 خدا ہو جان نا تو کائنات برباد ہو جاتی ہے، 2 مقرر ہو جان تو پھر گل کسی نہیں سمجھ نہیں ہونی۔ تو اس کے بعد ضروری عمل لوگ گوشت کھاتے ہیں، یہ جذبہ انصار ہے، یہ شعار اللہ کو قائم رکھنا ہے۔ اسی لیے حکم ہے اگر آپ اکیلے جانور نہیں دے سکتے 2 مل جائیں، 2 بندے نہیں دے سکتے 4 مل جائیں، 4 نہیں دے سکتے 5 مل جائیں، 5 نہیں دے سکتے 7 مل جائیں، 7 نہیں دے سکتے 12 مل جائیں، 12 نہیں دے سکتے 50 مل جائیں۔ یعنی ایک قربانی میں 70 بھی بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر گوشت کے لیے دینی ہے پھر نہیں ہو سکتے، پھر گوشت تو ملے گا نہیں۔ اگر اللہ کے شعار کو قائم رکھنے کے لیے ثواب کی خاطر کرنی ہے تو پھر میرا نام اس میں آ جائے گا۔ جناب ابراہیم علیہ نبی نا کو جب منجلیق میں ڈالا گیا، ڈال کے تو وہ آگ میں پھینکا گیا تھا، ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہا تھا۔ پرندے کی چونچ کتنی ہے، اس میں پانی کتنا ہے، اور آگ کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہو رہے ہیں، وہ تو پیچھے خود ہی جھلس جائے گا۔ لیکن پوچھو، اس نے کہا میں چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں پہنچ کے نہیں پاؤں گا، میرا نام آگ بجھانے والے میں آ جائے۔ تو ہمارا یہ مقصد ہے، میرا نام اس شعار اللہ کو قائم رکھنے کے لیے قربانی دینے والوں میں نام آ جائے۔ گوشت معیار نہیں ہے، قربانی معیار ہے۔ اس کی کھال وہ بھی مستحق کو دی جائے، اگر آپ کے قریب مستحق ہیں دے سکتے ہیں، اگر نہیں تو جامعہ خدیجہ الکبریٰ وہاں میں پہنچا سکتے ہیں۔ قاضیاں نوید سر جو سکول ہے قاضیاں روڈ سے سامنے درس ہے۔ اچھا، یہ قربانی کے گوشت جو ہے نا اس کے 3، ایک غربا کا حصہ اور ایک دوست رشتہ داروں کا حصہ، تیسرا حصہ آپ کا ہے، وہ خود کھائیں یا کسی اپنے عزیز کو اضافی دیں، وہ دے سکتے ہیں۔ پہلے اس طرح 3 حصے ہوں گے اور پھر قربانی اصل مقصد تک پہنچے گی۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ اصل میں ہے، میں ہر عید پہ یہ گزارش کرتا ہوں، پھر التماس کروں گا کہ عید جذبہ اظہار ہے۔ آپ 10-10 لاکھ کے 5 بیل ذبح کر دیں، 3 اونٹ ذبح کر دیں، 50 بکرے ذبح کر دیں، آپ کا کوئی عزیز بھائی، بھانجا، بھتیجا، بہن وہ آپ سے ناراض ہے تو میرا خیال ہے اس کو راضی کر لیں، قربانی نہ کریں، ثواب زیادہ ملے گا۔ یعنی صلہ رحمی کی حکم دیا گیا، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی جو آپ کے رحم کے عزیز رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے آپ 10 لاکھ کا جانور پیش کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ جو آپ کے عزیزہ ہے، آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، آپ کا عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے اس سے، یار اسے راضی کرے، یا اپنے عزیزوں میں شعار اللہ کو قائم رکھ رہے ہیں، یا 4 قربانیاں دینا چاہتے ہیں، 1 بکرا دیں، اپنا عزیز بھوکا ہے اس کی ضروریات کا خیال کریں۔ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، سب سے پہلے آپ کے صدقے کا بھی مستحق، صدقے کا بھی اپنے رشتہ داروں میں کوئی نادار ہے تو وہ ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔
مسجد کو امام بارگاہ، اس کا مطلب یہ نہیں امام بارگاہ مسجد کو نہ دیا جائے، آپ 50 گولی سیمنٹ دے دیتے ہیں، لیکن آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار، وہ بہن، آپ کی خالہ، پھپھو، کوئی عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، وہ ان کے گھر کھانا نہیں ہے، وہ 50 گولی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور بات، ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، ہوں تسی میرے نال ناراض نہیں ہونا ہے، میں پہلے آتا جی ہاتھ مار کے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ 20 لاکھ دا 15 لاکھ دا بیڑا دے دینا ہے، ان بیڑے کا کی ثواب ہے؟ دسو، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر دسے وہ ثواب ہے، میری کتاب کا حوالہ دے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بچاتی ہے، اس کے قریب جانا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، پھر سچے کے ساتھ حکم ہے، اور میرا اور آپ کا امتیاز ہے کائنات میں، جن کو سچے سچے راہبر ملے ہیں اور معصوم راہبر ملے ہیں، اور کسی کے راہبر معصوم نہیں ہے، ہمارے راہبر معصوم ہیں، اور کسی کے راہبر کعبہ میں نہیں آئے، ہمارا راہبر کعبہ میں آیا ہے، اور کوئی نہیں۔ تو پھر جب راہبر عظیم ہے تو مقتدی بھی تو باقی امت سے ممتاز ہونا چاہیے۔ واجبات مقدم، بچے تھے ماں نے گود میں پڑھایا تھا، اصول دین کتنے ہیں؟ سارے بولو، 5، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ فروعات دین کتنے ہیں؟ 10، نماز، روزہ، حج، پہلا نماز ہے فروعات دین، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، تولہ، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ یہ رٹنے کے لیے امی نے نہیں پڑھایا تھا، جب اس وقت رٹایا تھا تو بچہ تھا، گود میں تھا، 2 سال کا تھا، 3 سال کا تھا، 5 سال کا تھا۔ اب جب بالغ عاقل راشد ہو گئے ہو، آپ اس کو پریکٹیکل کرنا ہے، نماز کو پریکٹیکل انجام دینا ہے، روزے کو پریکٹیکل کرنا ہے، حج و زکات اگر واجب ہے تو وہ پریکٹیکل کرنا ہے۔ مال سے زکات دی نہیں ہے، مال سے خمس دیا نہیں، آپ 5 بیڑے دے دیں، اوپر 3 اونٹ لے دیں، قربانی کو نہیں دے، فتوے بات جو گیٹ تو باہر جائے تھے، قاضی صاحب کے فتوے لاتے جائے، کیونکہ آج کل فتوے کا بازار بڑا گرم ہوتا ہے، جن سنجا کرنا نہیں ہوتا بھی آتا ہے، اے مولوی کے ہوتے ہی کچھ نہیں ہے، مولوی نے جانتا ہی کچھ نہیں، جنہیں سنجا نہیں ہوتا، تعصب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ مہربانی بیٹے، بہت شکریہ۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ زیادہ وقت نہیں لینا، مجھے پتا ہے کہ آج ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، قربانیاں کرنی ہیں، لیکن قربانی کا ٹائم بتا دوں، قربانی کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد اتنا وقت گزار لیں جس میں نماز ادا ہو سکتی ہے، وہ 10 منٹ میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ لمبی ہوتی ہے، ویسے اگر اکیلے پڑھیں جماعت میں 10 منٹ ہی لگتے ہیں، 10 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے۔ 10 کے بعد چلو احتیاطاً 1.25 کر لیں، 5، 15 کر لیں، سورج کے طلوع کے بعد 15 منٹ کے بعد چھری پھیر دیں، قربانی کا وقت ہو گیا۔ نماز آپ نے نہیں پڑھی، آج ایک مسجد میں وہ جو مساجد کی عید کے ٹائم تھے، 5 بجے، چونکہ 5 سے 2 منٹ رہتے ہوئے طلوع ہے، پورے 5 بجے جماعت ہوئی ہے ہمارے ایک مسجد میں ادھر کریم پورہ میں، شیان سینٹر کے ساتھ کوئی مسجد ہے، فیس بک پہ دیکھا ہے، یعنی 5 بجے، تو جن 5 بجے پڑھی وہ 5:15 بجے قربانی کر لیں دینا، تو تسی آپ نہیں نہ پڑھی، میں آپ نہیں پڑھی، میرے ٹائم پہ ہو گیا سی، سورج کے طلوع کے بعد عید کا ٹائم ہو گیا 12 بجے، طلوع سے لے کے زوال آفتاب تک، تو اتنا ٹائم گزر جائے جس میں عید نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد قربانی ذبح کر اور قربانی ہو جائے گی۔ جی ایک بندہ 8 بجے عید پڑھتا ہے، ایک بندہ 9 بجے عید پڑھتا ہے، وہ عید پڑھنا قربانی کے شرائط میں نہیں ہے، عید میرے لیے ہے، میں نے ثواب کی خاطر، قربانی کا مطلب ہے طلوع کے بعد عید کا ٹائم اتنا جتنے پڑھا جا سکتے اس کے بعد آپ قربانی ذبح کر سکتے ہیں۔ تو التماس یہ ہے کہ آخری میں زیادہ وقت نہ لوں، وہ یہ کہ
جیسے شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ماں پڑھی لکھی ہو تو اولاد پڑھی لکھی ہونے کے چانس زیادہ ہے. اکثر جڑے آپ ماسٹر نے بچے پڑھتے کو نہیں ہے, لوگوں نے بچے پڑھا چڑھتے, لیکن چانس ہے, ماں پڑھی لکھی ہے, باپ پڑھا لکھا ہے, بچہ ترقی کرنے کے چانس ہے. تو اسی کو کلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بندہ حقیر نے ایک جامعہ تیار کیا جو 10-12 سال سے ورک کر رہا ہے. 40 کے لگ بھگ بچیاں جو ہاسٹل میں رہتی ہیں, 24 گھنٹے وہیں رہتی ہیں, 2 مہینے کے بعد 1 ہفتہ چھٹی دیتے ہیں. 3 ٹیچریں ہیں جو ان کو پڑھاتی ہیں, یعنی 3 ٹیچریں ان کو تعلیم, دینی تعلیم دیتی ہیں. لیکن افسوس ہے کہ میرے علاقے کے جتنے شیعہ حضرات ہیں وہ اس کی طرف اپنے بچے کم بھیجتے ہیں. لیکن کوئی بھیجیں تو میری شخصیت میں فرق کو نہیں پڑے گا, کوئی نہ بھیجیں تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے تو ایک کوڑا گھڑا لیا ہے, اس میں پانی بھرا ہے, اس کو اوپر پیالہ رکھ دیا ہے, جو پیاسا ہے پی لیا. یعنی اب میں نے پاک نبی کو بھی اللہ نے یہ کہا تھا وما علینا الا البلاغ المبین, میرا پیارا تو اس امت کا چوکیدار نہیں ہے, تیرا کام ہے پیغام پہنچانا. کوئی پیغام لیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لیتا تو نہ. میں نے اسی کلیے کے تحت یہ سارا کچھ کیا, اور الحمدللہ کتنی بچیاں آج 2 سال کے بعد جو ہے نا وہ ایم اے کر چکی ہیں, اور ایم اے اسلامیات, ایم اے عربی کر چکی ہیں, کتنی ایم اے کر رہی ہیں, کتنی بی اے کی کلاس میں ہیں, ایف اے میں ہیں, اور آگے ترقی و تکامل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس میں میں اکثر آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں, مجھے سب سے زیادہ افرادی قوت چاہیے. اپنی بچیاں بھیجیں. ابھی اسکول کالجز میں چھٹیاں ہیں, ابھی کالجز میں اسکولز میں چھٹیاں ہیں, تو 1 جون سے 15 جون تک پھر محرم آ جائے گا. وہ ہم نے وہاں پہ بندوبست رکھا ہے, جو بچے جا کے پڑھ کے 1 بجے واپس 7 بجے جائے, 1 بجے واپس لے آئے اپنی بچی کو, اور نماز پڑھا کے واپس بھیج دیں گے. لیکن جو دور کی ہیں, مثلا علی پور چٹھا سے آتی ہیں, حافظ آباد سے آتی ہیں, جیلم سے آتی ہیں, سیالکوٹ سے آتی ہیں, منڈی بول, چونکہ ادارے نہیں ہیں ہمارے دور دور سے, وہ ان کے لیے ہاسٹل کا رہنے کا بندوبست 3 منزلہ عمارت ہے, خوبصورت ہے, وہ موجود ہے. اور وہاں پہ ضروریات میں اچھا بی بی ناٹا گننا نہ ہو گئے, تسی چوکیاں نمازاں پڑھو ہوا تو کوئی فائدہ ہوا. بی بی کپڑے پاک کرنے کو نہ ہوندے ہون, تسی ساری رات تہجد پڑھتے رہو, کہ کپڑے ہی پاک نہ ہو گئے تو کس طرح تہاڈی تہجد ہوے گی. کپڑے دے خاتون خانہ دھونے نا, آٹا تے انہیں گننا نا, بچے کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ماں کی گود دودھ انہیں پیانا ہے. اگر بچہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, تھوڑے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, پاک کرنا ہے. بیبی پتہ ہی نہیں کس طرح پاک کرنا ہے, کس طرح پاک ہوگا. بندہ گھر مائی کوئی جوان بچی بیبی فوت ہو جاتی, ان غسل دینا ہے, مرد تو نہیں دے سکتا, کسی عورت نے دینا ہے. نہ میری دھی نے پتا ہوئے, نہ میری بہن کو پتا ہوئے, نہ میری زوجہ کو پتا ہوئے, نہ میری امی نے پتا ہوئے, ان کون غسل دے گا دسو. کسی سکھنا ہے تو انہیں دینا ہے. مرد کے لیے تو مولانا کو بلا لیں جی, بندہ کوئی ہم بچہ دیتے ہیں ساتھ یہ غسل دے دو. مرد کے لیے سیکھنا چاہیے. ہر بندے کو 7 میتوں کو غسل دینا ضروری ہے, ہر بندے کو 7 میتوں کو. کتنے بندے جنہیں 7 بندیاں غسل دیتا ہے, مشکل ہو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم دین کی طرف متوجہ ہوں گے, دین کی طرف جائیں گے. تو اور آخری اعلان کہ میرا نمبر سب کے پاس موجود ہے, جامعہ ہدیت الکبریٰ. چونکہ قربانی کی کھالیں گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہ ہو تو آپ اکٹھی نہیں کر سکتے, وہ ڈی سی صاحب سے اجازت لینا پڑتی ہے. وہ ہم نے اجازت بھی لی ہے, تو وہ قربانی کی کھال جو ہے وہ مستحق کا حصہ ہے. آپ اپنی طرف سے مدد نہیں کر سکتے, کم از کم اس کو کوشش کریں, وہ وہاں پہ پہنچائیں. اگر کوئی پرابلم ہو, کسی کے پاس بندہ نہیں ہے تو وہ ہمیں بتائیں, ہم کوشش کریں گے جتنا ممکن ہوا. لیکن یہ نہ ہو قربانی ذبح کی ہے, گوشت لے کے گھر چلے گئے, اس کو شاپر میں بند کر کے
کل صبح ہمیں بتائیں کہ جناب آپ نے پیک کر کے کھال رکھی ہے، وہ ہمارے بھی کام کی نہیں ہے، وہیں کہیں پھینک دیں، وہ خراب گرمی ہے خراب ہو جائے گی، اسی وقت اس کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ مہربانی کریں، خود پہنچائیں، ثواب لیں، اور کئی کوئی مجبوری ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر اطلاع دیں، ہم صحیح کوشش کریں گے اس کو باہر سے اٹھانے کی۔ اب ایک بندہ کہتا ہے مراجیہ میں بکرے کی کھال ہے، تو بکرے کی کھال بکے گی 170 کی، تو رکشے والا لے گا 1000 روپیہ، لے آنی چاہیے ہمیں، یعنی ثواب کی خاطر کوڑوں بھر کے پیسے لے آؤ گے، تسی کوشش کرو دے قطرے قطرے نہ سمندر بن جاتا ہے، دریا بن جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، تو کوشش کرو پورے علاقے چ ایک ادارہ جائے تو اتنے یا کوئی ہو رہا ہے جائے دسیا جائے، جب ایک کے سارے مل کے کوئی بندہ نہیں اتنے کوئی بندہ کھڑا کر کے دسے جی میں مدرسے 5000 روپیہ منتھلی دینا، میں 10,000، ایک بندہ 2 چھڑ کے انہوں نے میں نہ نہیں لینا چونکہ 2 بندے چھڑ کے کوئی بندہ دسے میں 1000 ہی دینا، لیکن وہ اتنے 2.5-3 لاکھ کا خرچہ ہے، انہیں روٹی دینی ہے، پانی دینا ہے، بل 80,000 بل آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، سارے مل کے کرا دیتے ہوں دینا۔ یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے ہماری، ہمارے بچے یعنی بارگاہ ہم بنا لیں، مسجد بنا لیں، سارا کچھ بنا لیں، لیکن اگر بندوں کو وضو کا نہیں پتا، بندوں کو غسل کا نہیں پتا، بندوں کو واجبات کا نہیں پتا، تو وہ قوم میں اویئرنیس کیسے آئے گی، قوم ترقی کیسے کرے گی؟ بنیادی ضرورتیں ہوں گی تو باقی سارے معاملات ہوں گے۔ یہ بنیادی ضرورت کے لیے تعلیمی ادارہ جو ہے وہ مدون کیا ہے، بنایا ہے، تاکہ وہاں آپ جائیں، دیکھیں، اپنے بچی کو لے کے جائیں، خود دیکھیں، گھر والے جائیں، اس کورس میں جو ہے، اور چاہے 50 سال کی خاتون ہو، 80 سال کی ہو، کوئی بھی جا سکتا ہے، جا کے پچھلے ٹائم واپس آ سکتی ہے۔ جو رہنا چاہے تو مہربانی کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ خالق آپ کا، میرا، سب کا حامی و ناصر ہو۔ التماس سے دعا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا اللہ انت المعبود بحق محمد، انت العلا بحق علی، انت الفاتر بحق فاطمہ الزہراء، انت المحسن بحق الحسن، انت القدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ الہی صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا باراللہ ہماری اس عبادت کو منظور و مقبول فرما، ہمیں اعمال صالح بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومنین مومنات بیمار ہیں، صدقہ بیمار کربلا کا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ کافی دوستوں نے کہا ہے ہمارے عرفان بٹ صاحب فالج کے مریض الحمدللہ آج وہ عید پڑھنے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کافی بہتر ہو گئے۔ باراللہ صدقہ بیمار کربلا کا تمام بیماروں کو، خصوصاً عرفان بٹ صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ حاضرین کی دلی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پچھلے سال ہمارے پاس موجود تھے، اس سے پچھلے سال کئی موجود تھے، آج نہیں ہے، بہرحال ان تمام کی مغفرت فرما، ان کی قبول پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ آج دعا کے استجابت کا وقت ہے۔ وطن عزیز مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کو محفوظ فرما، ایران اسلامی کی نصرت فرما، اور ایران کے شہداء، سالار شہیدان ایران، رہبر معظم آغائے خامنائی، بہرحال تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما، ایران کو فتح و نصرت عطا فرما، اور ابن امریکہ اس کے اتحادی اسرائیل ان کو نیست و نابود فرما۔ مسلمانوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو یکجا ہو کر، اکٹھے ہو کر، اتحاد، وحدت، تنظیم کے ساتھ زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مظلوم کشمیری، مظلوم فلسطینی، مظلوم دنیا کے کسی کونے میں مظلوم ہیں، تمام کی نصرت فرما، اور فلسطین کو آزادی نصیب فرما، کشمیر کو آزادی نصیب فرما، مسلمانوں کو آپس میں وحدت، یگانگت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، جو نادار ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما، بہرحال جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کو صحت تندرستی کے ساتھ والدین کا فرما بردار بنا۔ ہمیں اپنی اولاد کا اچھا نام رکھنے، خوبصورت نام کے ساتھ اچھی تعلیم دینے، اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا محبت آل محمد ایک نور ہے، اس نور سے اپنے دلوں کو منور رکھنے کی توفیق عطا فرما۔
کل شہادت امام حسین علیہ السلام کے اس قافلے کے پہلے شہید ہیں جناب مسلم عقیل. اس قافلے کے پہلے شہید چچا داد بھائی اور یعنی جناب عقیل کے بیٹے پاک علی کے یعنی یہ بھی پاک علی کے داماد جن کی شہادت ہوئی اور جس کی سر کاٹ کے امبارہ کی چھت دروازے پہ لٹکایا گیا. اور دوسرے شہید جو کل ہی ہوئے ہیں ان کا نام جناب ام ہانی ہے. تو ہانی کی شہادت بھی کل ہوئی. اس کے رشتہ داروں نے آ کے التجا کی کہ ہم اس کی لاش خود دفنائیں گے, لے گئے, لیکن جناب مسلم کی لاش کی گلیوں میں توہین کی گئی. میں پھر بھی کہتا ہوں جناب مسلم نے بھی آخری مرتبہ کہا مجھے پانی پلاؤ, پانی پیش کیا گیا. کاش کے کربلا میں ہوتا جب علی اصغر امام حسین ہاتھوں پہ لے کے کہہ رہے تھے ظالموں تمہاری نظر میں قصور ہے تو مجھ حسین کا ہے, اس ننھے ششماہے کا تو کوئی قصور نہیں. کوئی ہوتا وہاں چند قطرے پانی دیتا. ان للہ و انا الیہ راجعون. بارلا محبت حسین, محبت آل محمد اس نور سے دلوں کو منور رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں تمام کو آزادان سید الشہداء مرحوم کربلا میں ہمارا شمار فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. امام بارگاہ کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما. ان کے جو بانیان تھے ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما. ان کے جو معاملین ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہم حجت خدا یوسف زہرا امام زمان کا جلد ظہور فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے جان نثاروں میں جگہ عطا فرما. ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بالہا وصلی علی محمد. السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا رحمت للعالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا انیس النفوس یا المدفون بارض طوس, السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسی رضا الراضی بالقدر والقضاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان, السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا مظلمان یا امام الانس والجان یا دافع الظلم والعدوان, عجل اللہ فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک. عید مبارک جی. عید مبارک. تسی آئے نہیں اس تو بعد آرڈر کنا ہے لینا کروڑ والے بندے نہیں ٹھیک ہوتے جی صاحب. عید مبارک. عید مبارک جی. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک بیٹے. عید مبارک. عید مبارک بیٹے. عید مبارک. عید مبارک. ہاں جی کراس ہے. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک بیٹے. عید مبارک. عید مبارک. اس ٹائم نہیں آتی صبح صبح عید مبارک بیٹے. عید مبارک سیدزادے. عید مبارک بیٹے صاحب آغاز. عید مبارک بیٹے. عید مبارک جناب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی مبارک. وہی یہ تو بڑا ہو گیا جوان ہو گیا. عید مبارک. عید مبارک. ہاں جی عید مبارک. عید مبارک سید.
تسی پوسٹ کی 5 بجے آئی ہاں عید مبارک سید عید مبارک سید عید مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک ٹیم صاحب عید مبارک سید کیا حال ہے ایتھے ہی کھڑو جاؤ عید مبارک عید مبارک عید مبارک بھائی عید مبارک سید صاحب عید مبارک بیٹے عید مبارک عید مبارک بیٹے ماشاء اللہ عید مبارک جی عید مبارک اچھا آ جاؤ تمہیں اچھا عید مبارک ہاں جی عید مبارک بیٹے عید مبارک بیٹے بڑی گل ہے عید مبارک جناب بسم اللہ فیصل صاحب عید مبارک سر مہربانی عید مبارک ہاں جی سائن جی عید مبارک تو بچہ جی فیس بک تے تن ویکھنا ہوندا ہے اونج بھی نظر آ جائے کروائے جی کدو آئے ہو 2-4 دن ہوئے جی اچھا ہوں ہی آئے ہو بسم اللہ جی عید مبارک عید مبارک عید مبارک جی عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید عید مبارک عید مبارک بھائی عید مبارک ہاں جی ملک صاحب دی گریٹ عید مبارک عید مبارک في هذه في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا کھنڈی انہاں لیا کھنڈی لے کے ٹر گیا یار بے شمار ہیلو میں تاں ہی میں کرسی تے لے لو جی یہ لو نمبر شیٹ کرنا السلام علیکم عید مبارک ہے تو عید بڑی ہے مجھے نہیں لگتا اے گڈو کا بھتیجا ہے نا ساڈا ایک ایک بال میرے آ رہے نے ہونے تے آونے بال نو لواؤ نہ خرچہ کرو تو پھر آمن دے خرچہ بھی کر لینے یار انصر نے وعدہ کیا وعدہ کسی کیتا تو پھر نہ کریو بال اپنے لوا اوہو گل یار جڑی سچی ہوئی ہے نا تسی بارگاہ چ کھلوتے ہو سچی گل کرو کہندے ننتر وعدہ کیتا پٹائے کسی اور کولوں جے تے لوا کے پٹے نو تے گل کرو او ہے دور ہے نا کدھر والا پکا او اونچا دور ہے بڑا پر ایک لے والا شاہ راج تم قریب ہن ضرورت ہے تانوں آ جئیے آدھے جی ٹردے ٹردے آؤ آؤ جی ادھر ادھر ہو تسی
وہ کو چھوٹا ہے لگن بھی وائٹ ہے چلو جی بس پھر بڑی چوکھے انسر تے میں آتی ہے میرا کوئی بھی نہیں نکلا دو بندے مخالف ہو رہے ہیں انسر آپ سن لے گا عید مبارک ہے۔ خیر مبارک قبلہ آپ کو سارے لگ گئے سارے لگ کوئی جگہ رہت نہیں گئی مس ہو گیا باہر والا تو بعض جگہ کوئی نہیں سی ایسی بات ضرور لانا سی ایسے ہی ہے کبیر لوہے کی چھری کے بعد گوشت وغیرہ سٹیل نہ بن سکتا لو کوئی مسئلہ نہیں۔ کبیر صرف صرف تکبیر دی گل بارہ بلکہ تھوال کرنا چاہیے سی تاکہ وضاحت ہو جاتی بھائی تکبیر لوہے دی نہ کرنی باقی جو مرضی کرو بالکل سیدھا جانے کہ اے جا کے ہوں میں نا جی ویڈیو ٹھیک ہے صحیح انصر صاحب تانی دی پرک نہیں ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸਲ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੌਵੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ یہ ماشاءاللہ بہتر آدمی ہے یہ دعا بھی نکلتی ہے دل سے انصر کیا یاد مہربانی شکریہ